عبدالستار ایدھی صاحب فلاحی خدمات کے حوالے سے دنیا میں پاکستان کی پہچان تھے۔ ان کے بیٹے فیصل ایدھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیں ان سے جانتے ہیں فلاحی کاموں میں حکومت آپ سے کتنا تعاون کر رہی ہے۔ تعاون کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتی ہیں، لیکن ہماری آرگنائزیشن ایدھی صاحب کے زمانے سے آئسولیشن میں چلتی ہے۔ ہم حکومت کے تعاون زیادہ نہیں لیتے اور حکومت سے کسی مدد کا طلبگار نہیں ہوتے۔ ہم ان سے فائننسز نہیں لینا چاہتے ہیں، ان سے مالی مدد نہیں لینا چاہتے۔ ہم جو ہے جب ہمیں عوام اور پبلک پاکستان کی اتنا پیسہ دے رہی ہے تو ہمیں حکومت کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آج بھی عوام ہمیں اتنا چندہ دیتی ہے کہ ہم اپنی ساری سروسز کو چلا پاتے ہیں۔ ایدھی صاحب کا یہ کال تھا کہ ہمیں جتنا عوام دے گی ہم اتنا کام کریں گے، عوام نہیں دیں گی ہم اپنا کام کم کر دیں گے، ہم جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ جیسے ہماری حکومتیں IMF اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کرنا چاہیے کہ اپنے خود کے وسائل کے اوپر آئیں، اپنے خود کے وسائل جنریٹ کریں۔ لوگ یہ بھیک پہ جو ہے وہ ملک نہیں چلتے، ادارے بھی نہیں چلتے۔ جب بھیک بند ہوتی ہے تو پھر بہت سارے مسئلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے اب پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان کو خود کفیل کرنا، ہمارے اپنے وسائل کو جنریٹ کرنا، ہماری بیوروکریسی کو اس قابل بنانا کہ ہم اپنی دولت کو خود پیدا کر سکیں ضروری ہے، نہ تاکہ جو ہے وہ ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں۔ اور جیسے دوسرے بہت سارے ملک بڑے ہیں، IMF اور ورلڈ بینک کے جو قرضے ہیں وہ ہمیں پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ ہمیں مقروض کر دیتے ہیں اور ہمیں 50 سال تک اس قابل کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں ترقی نہ کر سکیں، بلکہ ڈیفالٹر کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے دوسرے ملکوں کو بھی ڈیفالٹر کیا ہے، اس کے ذریعے وہ کرپٹ حکمرانوں کو لے کر آتے ہیں اور وہ سارا پیسہ جو یہ انویسٹ کرتے ہیں وہ کرپشن کے ذریعے پھر وہ جو ہے وہ مغربی ممالک میں چلا جاتا ہے۔ حکومت بعض معاملات میں آپ لوگوں سے ٹیکس کا تقاضا کرتی ہے، تو کیا آپ کو فلاحی ادارہ نہیں سمجھا جاتا؟ دیکھیں، ٹیکس تو معاف ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ تھوڑی سی سخت ہوتی جا رہی ہے اور اس کا ہونا بھی مناسب ہے، لیکن فلاحی اداروں پہ مناسب نہیں ہے۔ ان کو ٹیکس امیروں سے لینا چاہیے، جو کہ پاکستان میں بڑے بڑے جاگیردار ہیں، وہ کسی قسم کا ٹیکس نہیں دیتے، ان کے اوپر بڑے سے بڑا انکم ٹیکس ہونا چاہیے۔ جیسے مغربی ممالک میں ہوتا ہے کہ امیروں سے زیادہ ٹیکس لیا جاتا ہے، اور جتنا جو کم غریب ہوتا ہے، مطلب جتنا جو غریب ہوتا ہے یا جس کی کم آمدنی ہوتی ہے، اس کا ٹیکس، اس کا ریشو بہت کم ہوتا جاتا ہے۔ جس کی آمدنی کم ہوتی ہے اس کو تو بالکل ہی ٹیکس نہیں لیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ایک آمدنی کا ایک بینچ مارک ہوتا ہے، وہ آپ بینچ مارک کراس کرتے جائیں گے، آپ کے اوپر ٹیکس لاگو ہوتا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یہاں پہ امیروں پہ بڑا ٹیکس ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ حکومت اپنے وسائل، اپنے اخراجات اور اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو عوام کی سروسز ہیں، اس کے ذریعے پوری کر سکیں۔ کئی تنظیمیں لنگر اور دیگر خدمات پیش کر رہی ہیں، بدلتے حالات کے ساتھ آپ کا ادارہ خود کو ایڈجسٹ کر پا رہا ہے؟ لنگر کے ہم فلسفے کے تھوڑے سے خلاف ہیں، لیکن ہم بھی چلاتے ہیں معمولی سطح پہ۔ ہم اس فلسفے کے اس لیے خلاف ہیں کہ لوگوں کو خود کفیل کرنا چاہیے، ان کو ہنر دینا چاہیے، بھیک نہیں دینی چاہیے۔ ان کو آپ ہنر دیں گے تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت خود کما سکتے ہیں، کھانا بنا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ تو ہم اس فلسفے پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم اس طرح کے کورسز لے کر آ رہے ہیں، ہماری اپنی ایمبولینس سروس کے اندر بھی اب اس طرح کے کورسز لے کر آ رہے ہیں کہ لوگوں کو اچھے طریقے سے سرو کیا جا سکے، اور دیگر ووکیشنل ٹریننگز پہ بھی ہم جو ہے وہ اب بہت زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جگہ کی تلاش میں ہیں کہ ہمارے پاس اگر کچھ جگہ ہو جائیں تو ہم اچھی ووکیشنل ٹریننگز جو ہیں ان کو شروع کر سکیں، تاکہ لوگوں کو ہنر دیں اور وہ اپنے ہنر کے ذریعے زیادہ کما سکیں، اچھا کما سکیں اور عزت کی زندگی گزار سکیں۔ عبدالستار ایدھی صاحب کو دنیا جانتی تھی، ایوارڈ دیے گئے، امداد کی گئی۔ ان کے انتقال کے بعد عالمی اداروں اور غیر ملکی شخصیات کی جانب سے آپ کے ادارے کو کس قدر سالانہ امداد دی جاتی ہے؟ ایدھی صاحب جو ہے وہ زیادہ تر جو چندہ لیتے تھے وہ عوام سے لیتے تھے، پبلک سے لیتے تھے۔ آج بھی پبلک ہمیں چندہ دیتی ہے، لیکن ایک انٹرنیشنل کرائسس ہے جس میں بے روزگاری بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں افیکٹ آیا ہے۔ مڈل ایسٹ کی کرائسس ہیں، وہاں پہ جنگ و جدل چل رہی ہے، جس کی وجہ سے روزگار بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں، اور مڈل ایسٹ کا جو پیسہ پہلے ترقی پہ خرچ ہوتا تھا اب وہ اسلحے کی خریداری پہ خرچ ہو رہا ہے، تو جس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے، دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، اور ہمارے جو لوگ وہاں پہ کام کرتے تھے ان کو فائدہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں چندہ کم ہوا ہے۔ اب جو ہے وہ اس کی وجہ تو، اور پھر ہر سارے ادارے جو ہے وہ افیکٹڈ ہے اس سے۔ ہمارا جو ادارہ ہے وہ افیکٹڈ تو ضرور ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ حکومت اور دیگر جو بین الاقوامی ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے پاس ہم نہیں جاتے،
وہ ہماری پالیسی ہے, ہم ان سے نہیں لیتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی خدمات کے لیے آپ کو سازگار ماحول دیا جا رہا ہے یا دیگر اداروں کی زیادہ حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, ہم اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں, باقی جس کو جس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کریں. ہم جو ہے وہ ہمارے بنیادی مقاصد ہیں, ہم ان بنیادی مقاصد کے تحت عوام کی خدمت کرتے ہیں. ہمارے اس خدمت کے اندر کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں ہے, وہ ہمارا کام چلتا ہے. اور جن کو سرپرستیاں حاصل ہیں ان کے پیچھے پھر پس پردہ جو ہے وہ بہت سارے انٹرسٹس ہوتے ہیں, وہ اپنے انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہوتے ہیں اور ہم عوام کو سرو کر رہے ہیں. کراچی میں کھالا در, میٹھا در, کلفٹن, فیڈرل ڈی ایریا, سراغ گول, کراچی کے اہم مقامات پہ آپ کے عیدی مراکز قائم ہیں. کراچی شہر میں آپ کے فاؤنڈیشن کی کل پراپرٹی کتنی ہے اور اس کی اندازاً مالیت کتنی ہوگی؟ دیکھیں, ہماری جو سالانہ جو خرچ ہے ہمارا وہ تقریباً 180 کروڑ کے قریب ہے, اور یہ خرچ ہے صرف, اس میں ہمارے ایسٹس نہیں ہیں. ایسٹس کا اندازہ جو ہے وہ اس پوزیشن اب ہمارا ہے, ایسٹیمیشنس تو ویسے ہیں لیکن وہ بہت منیمم ہیں. ریئل ایسٹیمیشنس ہماری جو ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ ہوں گی, اور اس پہ ابھی ہم نے کافی عرصہ کام نہیں کیا. اس کو ہم ریوائز کریں گے, کیونکہ جب پراپرٹی کی جو ویلیو ڈالی جاتی ہے بک میں, وہ جو ڈالی جاتی ہے وہ ڈیپریشیٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے, اور ریالٹی میں وہ ڈیپریشیٹ نہیں ہو رہی ہوتی, وہ اس کی انکریز ہو رہی ہوتی ہے جو لینڈ پراپرٹی ہے. تو بہت ساری جو ہماری لینڈ پراپرٹیز ہیں ان کی ویلیو, بک ویلیو جو ہے وہ بہت کم ہے, لیکن اس کو اگر مارکیٹ ویلیو سے ابھی تک ہم نے وہ نہیں کیا, ایویلیویٹ نہیں کیا. اگر فیوچر میں اگر ہم کریں گے تو پھر ہم اس پوزیشن پہ ہوں گے کہ ہمارے ٹوٹل ایسٹس کتنے ہیں ہم بتا سکیں. بہت شکریہ فیصل عیدی صاحب.